ارشد شریف کی شہادت کو آج تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہیں انصاف تو دور کی بات، ان کے قتل کی ایک FIR تک رجسٹرڈ نہیں ہو سکی۔ انصاف کب ملتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس تمام عرصے میں ارشد شریف کے حق میں بہت ساری آوازیں اٹھتی دکھائی دیں تو وہیں بہت سارے سوالوں نے بھی جنم لیا۔ ایک چیز ایسی تھی جس کا ذکر ہر کوئی کر رہا تھا اور وہ تھا ارشد شریف کے قریبی دوستوں کی خاموشی۔ آج بھی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جہاں پورا پاکستان ارشد شریف کی آواز بنا ہوا ہے تو وہاں ان کے دوستوں کی خاموشی کیوں؟ اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹر پر ایک فیاض شاہ نامی شخص نے ایک تصویر ٹویٹ کی اور اس میں لکھا کہ رؤف کلاسرا کا شمار ارشد شریف کے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے۔ اچھا دوست بچھڑ جائے تو زندگی اندھیر ہو جاتی ہے۔ میں اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کلاسرا صاحب نے ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے آج تک کتنے ٹی وی پروگرامز اور ولاگ کیے؟ آخری بار انہوں نے ارشد شریف کے لیے ٹویٹ کب کی تھی؟ جب پورا پاکستان چیف جسٹس اور UN کو خط لکھ رہا تھا، کلاسرا صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے رؤف کلاسرا نے کہا کہ میں نے 20 پروگرامز کیے، کالمز لکھے، اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی، ثبوت میں ٹویٹس کیے ہیں۔ آپ نے میرے خلاف ٹویٹس کرنے سے پہلے ریسرچ نہیں کی، مجھے اپروچ نہیں کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ذہن میں میرے خلاف نفرت بھری، اس پر آپ کے خلاف FIA عدالت مقدمہ کرا رہا ہوں۔ یہ بات یہیں پر رکی نہیں بلکہ رؤف کلاسرا کے ٹویٹ کا جواب ارشد شریف کی بیوی جویریہ نے کچھ یوں دیا: کلاسرا صاحب، میں نے ارشد نے آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے تو مجھ سے تعزیت تک نہیں کی، اور اگر اپنے مرحوم دوست کے لیے کچھ آرٹیکل لکھے تو کیا بطور صحافی یا دوست آپ کا فرض نہیں تھا؟ اور ارشد اپنے ٹویٹس کی وجہ سے قتل نہیں ہوا، وہ اپنی تحقیقاتی صحافت کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ پھر رؤف کلاسرا نے ٹویٹ کی اور کہا کہ میں آپ سے سر عام بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات نہیں کروں گا تو آپ کا اور دیگر کا پروپیگنڈا میرے خلاف مزید تیز ہوگا۔ آپ ارشد کی وائف ہیں، میرے لیے بہن کی طرح ہیں۔ آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ خود کو سچا ثابت کیا جائے۔ میرا ہی قصور ہے جس کی معافی نہیں مل رہی کہ میں نے بڑے بھائی کی طرح ارشد شریف کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، ناکام رہا۔ میری کوشش تھی ارشد کے 5 بچے یتیم نہ ہوں، ہماری بہنیں بیوہ نہ ہوں، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ میں نے اس وقت اپنے کالمز اور شوز کے اسکرین شاٹ لگائے جب مجھ پر گند اچھالا گیا کہ آپ نے ارشد شریف پر کبھی شو نہیں کیے یا جنازے تک میں نہیں گئے۔ آپ نے میرے سب کالمز پڑھے، میرے ٹویٹس دیکھے، میرے ٹی وی شوز دیکھے جو ارشد پر کیے۔ آپ نے کبھی ایک ٹویٹ کیا کیا رؤف کے خلاف غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ الٹا آپ کی ہماری ہمدردیاں اس گینگ کے ساتھ شامل رہیں جو مجھ پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ رؤف نے ارشد کے قتل پر کچھ نہیں بولا۔ میں چپ رہا کہ آپ کا درجہ بہنوں والا ہے۔ آپ کے اس ٹویٹ کا مقصد بھی اس گینگ کی ہمت بڑھانا ہے جسے میرے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کا سہاگ بچا رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ کیا دوست کا کام دوستوں کو موت کے منہ میں جانے سے روکنا نہیں ہوتا؟ ارشد کے ایک اور گھر سے میری بیوی کو سخت گلہ کیا گیا کہ ارشد کے اتنے سارے قریبی دوست تھے، کس نے ارشد کو روکنے یا سمجھانے کی کوشش کی؟ میری بیوی نے جواب دیا، رؤف نے بہت کوشش کی اور کسی کالم میں لکھ بھی دیا تو آج تک گالیاں کھا رہا ہے کہ ارشد کو کیوں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو یہ میری سب کوششیں بھی دوسروں کی طرح غلط لگتی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر دھکا دے کر پھر اس کی لاش پر ماتم کرنا شروع کر دے، جو آج کل ارشد کے کچھ نام نہاد دوست کر رہے ہیں۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں جو میں یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ آپ نہ انہیں سمجھیں گے نہ آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ میری بہن ہیں اور رہیں گی، خوش رہیں۔ جس پر جویریہ صدیق نے ایک بار پھر رپلائی کیا کہ تصحیح فرمائیں، میں آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہی، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پرہیز کریں۔ ارشد اپنی دھن کا پکا تھا اور اصولوں پر قائم رہنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے موقف سے منافقت کر کے یا ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جان کرپشن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے دی ہے۔ اس پر رؤف کلاسرا کا کہنا تھا کہ میری تو خواہش اور کوشش تھی ارشد اپنے 5 بچوں کے لیے زندہ رہتا، میرے 2 بچوں کے لیے زندہ رہتا جو اس کے ہاتھوں میں پلے بڑھے، آپ کے لیے زندہ رہتا، ہم دوستوں کے لیے زندہ رہتا۔ آپ کو شہید چاہیے تھا لیکن ہمیں زندہ، کھیلتا کودتا، ہنستا مسکراتا ارشد چاہیے تھا، لیکن قسمت کو منظور نہ تھا۔ شاید ارشد کو دوست کی طرح روکنے کی میری ان کوششوں پر آپ کو مجھ پر غصہ ہے۔ میرا اپنا نفسیاتی مسئلہ تھا کہ میرے والد فوت ہوئے تو میں صرف 10 سال کا تھا۔ مجھے ان عذاب اور تکلیفوں کا احساس تھا جو ہماری بیوہ ماں کو 6 بچوں کو پالنے میں بھگتنی پڑی۔ شاید ہماری دوسری بہنیں سمیہ ارشد اور ان کے 5 بچے میری اس بات میں چھپے دکھ کو سمجھ سکیں گے، جنہوں نے میری بیوی سے گلہ کیا کہ دوستوں نے کیوں نہ روکا۔